سے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں، بہت دور نکلتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی تھے اور بہت مالدار تھے۔ جب ان کا لشکر شام میں اپنے تجارت کر کے واپس آتا تو اتنی اونٹوں کی لمبی قطار ہوتی کہ دور تک اونٹیں نظر آتی، دور تک، اتنے مالدار تھے۔ ایک دفعہ تو اتنی تجارت میں ان کو منافع ہوا کہ مسجد کے اندر ڈھیر لگ گیا، ایک طرف آدمی کھڑا ہوتا شریفیوں کا، ایک طرف دوسرا آدمی، تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور فرمایا کہ جو غزوہ احد میں تھے ان کی لسٹ لے کے آؤ، جو غزوہ بدر میں تھے ان کی لسٹ لے کے آؤ، اور سارا مال اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا، ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہ رکھی، اتنے مالدار تھے۔ لیکن کیا ہوا، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو وہاں اس وقت خوشبو ہوئی تھی لال کلر کی، جو جسم پر لگاتے تھے تو جسم کپڑے پر نظر آتی تھی، تو دیکھا تو خوشبو کا نشان تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہ جی یا رسول اللہ نکاح کر لیا۔ فرمایا کہ بتایا ہی نہیں، اتنی سادگی۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بھی دعا دی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں بلایا شادی پر۔ تو میرے بھائی ہم نکاح کو آسان کر دیں۔ نکاح کی آسان ایک صورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں پر بوجھ کو کم کر دیں، جتنا ہو سکے اتنا کم کر دیں۔ یہ زیورات اور یہ فرنیچر اور پتہ نہیں کیا کا اتنا بڑا ولیمہ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آ جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ پہلے برس کر چکا ہوں کہ ہم اتنی اس ترقی کے دور میں، انسان اتنا ترقی یافتہ، اتنا ترقی یافتہ، ہر روز کسی نہ نئی چیز کی ایجاد ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے، مشکل سے مشکل، ہم پھنستے جا رہے ہیں اس دلدل میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے۔ تو دین کے نزدیک آئیں گے انشاءاللہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اور بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی کرو، بار بار کہتا ہوں جلدی کرو، ان کی جوانیوں کو ضائع مت کرو۔ یہ فطرتی عمل ہے بھائی، فطرتی عمل ہے، فطرتی عمل کو چینج نہ کرو۔ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے لیے مرد کا ہونا اس کا فطرتی عمل ہے۔ بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنا فطرتی عمل ہے، اس کی خواہش ہے، اللہ نے دل کے اندر خواہش رکھ دی ہے۔ ہم کون ہوتے اس کو دبانے والے؟ جلدی نکاح کرو، نہ اس کا ویٹ کرو، نہ اسٹیٹس کا ویٹ کرو، نہ اچھے رشتے کا ویٹ کرو۔ رزق تو اللہ کے پاس ہے، اچھا رشتہ آئے، مناسب رشتہ آئے، بچہ اچھا ہے، نیک ہے، بچی اچھی ہے، نیک ہے، تو رشتہ کر دو، نکاح کر دو اللہ کا نام لے کے۔ اور پھر کیا کرو، یہ دو کام کر لو، رشتہ کرتے وقت دو کام کر لو، انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ ایک کام پہلا یہ کر لو کہ کسی سے مشورہ کر لو، اور مشورہ اس شخص سے کرو جو تقوی والا، جو دیندار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی والے سے مشورہ کرتا ہے تو اس کے مشورے میں خیر ہی ہوتی ہے، کہ اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ اگر ہم کسی گناہ گار، چاہے وہ کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی تجربہ کیوں، رشتے اس نے بڑے کروائے ہو، لیکن خود گناہوں میں لت بت ہے، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ آپ کو گناہ والے مشورہ دے گا؟ تو پہلی بات کسی سے مشورہ کر لو جو دیندار ہو، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے، وہ امانت آپ تک اچھے طریقے سے پہنچا دے۔ اور دوسرا پوائنٹ استخارہ کرنا۔ اب استخارے کا مطلب یہ، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جس بچی کا رشتہ ہو رہا ہے نا تو ذمے اسی کے لگاؤ کہ بیٹے آپ رشتہ کرو، آپ یہ استخارہ کرو، اور جس بچے کا رشتہ اس کے ذمہ لگاؤ۔ اس سے یہ دو چیزیں نکلیں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی چاہت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، نہ بچی کی چاہت کا نہ بچے کی چاہت کا۔ اگر وہ استخارہ کرے گی اس کی چاہت نہیں ہوگی، وہ استخارے کے طور پر وہ بتا دے گی جی اس خارے میں ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ہمارا رشتہ نہ کرو، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بچی کا اس طرف ذہن نہیں ہے یا بچے کا اس طرف ذہن نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ بھی ہے اس کو پرکھنے کا، دیکھنے کا، بچی کو ذہن کو پڑھنے کا۔ تو ہمارے شاید شرم و حیا میں مارے جاتے ہیں، اس بات میں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی شرم والا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نبی کو حیا والا ہے جو خود اپنی بیٹی کے پاس گئے، بیٹی عمر کا رشتہ آیا ہے، بیٹی ابو بکر کا رشتہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ چپ رہی۔ پھر فرمایا حضرت علی کا رشتہ آیا، مسکرائی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیا۔ تو یہ کرو۔ اور پھر یہ استخارے کے اندر یہ نا کسی کے ذمہ نہ لگایا کرو۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پرندہ نظر آ جائے کہ کالا کپڑا، سفید کالا فران، یہ سارے ڈرامے بازی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے استخارہ کرنا ہے، اللہ یا اللہ میں یہاں کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو اگر دل کو سکون مل جائے، دل کو اطمینان ہو جائے، اور جس طرف آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہونی شروع ہو جائیں، خود بخود وہ راستہ نکلنے شروع ہو جائے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر دل بے چین ہے، دل کے اندر سکون نہیں ہے،
اور وہاں رکاوٹیں کچھ کوئی برادری کی طرف سے یا کسی کی طرف رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ کرو. یہ استخارے کا مطلب. اور جو آپ کو جو الو بناتے ہیں نا جی، پرندہ نظر آ گیا، فلاں کچھ